نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الانعام کے تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی جو انسانوں کی ایک کمزوری ہے، رحمت ملے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اترانا شروع کر دیتے ہیں، تکلیف آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت یاد کرتے ہیں، اور جب تکلیف دور ہو جائے تو پھر دوبارہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس کمزوری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو مزہ چکھاتے ہیں رحمت کا، من بعد ضراء مَسَّتْهُمْ، اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر وہ ہماری آیات میں مین میخ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری قدرتوں کے حوالے سے ہیلے شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ تسلیم کریں کہ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں تدبیر کی، میں اس سے ملا، میں اس کے پاس گیا، میں نے وہاں سے فون کرایا، یا فلاں بزرگ کی نظر کرم ہوئی، وہاں جا کے منت مانی تھی، تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانا جائے، وہ کریڈٹ یا تو اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ میرا اپنا کمال ہے کہ مشکل سے نکل گیا، اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی ہے، تو ہماری قدرتوں کے حوالے سے مین میخ نکالتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ تیز ہے تدبیر کے اعتبار سے۔ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے رسول تم جو بھی ہلا بازیاں کرتے ہو، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہو، ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے جو کارندے ہیں فرشتے، وہ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے اللہ تبارک و تعالی جو کہ تمہیں پھراتا ہے خشکی میں اور سمندر میں، یعنی اس اللہ ہی نے تمہارے لیے سفر کی تمام سہولیات پیدا کی ہیں کہ جن سہولیات کے ساتھ تم سمندر میں یا خشکی میں سفر کر رہے ہوتے ہو۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرینا بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتیاں ان کو لے کر چلتی ہیں بڑی پاکیزہ اور ٹھنڈی ہوا کے ساتھ، وفرحوا بہا، اور وہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے اسموتھلی اور بڑے اسموتھ انداز میں، بہت اسموتھلی کشتیاں چل رہی ہیں، اور دور جاہلیت میں کشتیوں میں وہ شراب بھی پی رہے ہیں، پھل بھی کھا رہے ہیں، اور بڑے مزے کے ساتھ وہ سفر میں اپنا سفر وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، ہوتا یہ ہے کہ اچانک آتی ہے ایک تیز ہوا، وجاءہم الموج من کل مکان، اور پھر آتی ہے موج ہر طرف سے، ایک دم موجیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں تیز ہوا کی وجہ سے، طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ اب وہ اس طوفان میں گھیر لیے گئے ہیں، اب ان کا بچنا مشکل ہے، اس قدر تیز ہوائیں ہیں، ایسی طوفان افزا موجیں ہیں کہ اب ہمارا بچنا تقریباً محال ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اپنی اطاعت اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اب وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اب سارے اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ یہی واقعہ حضرت اکرمہ کے ایمان لانے کا ایک ذریعہ بن گیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت
بہت سارے جو کٹر قسم کے اللہ کے رسول کے دشمن تھے وہ مکہ سے فرار ہو کر حبشہ کی طرف جا رہے تھے۔ جیسے کسی زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، تو جو لوگ بھاگ رہے تھے حبشہ کی طرف ان میں ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ بھی تھے۔ اب جب وہ جا رہے تھے اور راستے میں کشتی میں تھے، اب اچانک طوفان آیا، کشتی ڈولی اور لوگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ اس وقت اکرمہ نے کہا کہ اگر اللہ ہی کو پکارنا ہے تو پھر ہمارا محمد سے اختلاف کیا ہے؟ تو اعلان کر دیا کہ اگر میں بچ گیا تو میں تو محمد کے دین پر ایمان لے آؤں گا، اور اللہ نے ان کو بچا لیا۔ مکہ آئے، اس سے پہلے ان کی بیوی اللہ کے رسول سے بات کر چکی تھی کہ اکرمہ میں حق کو قبول کرنے کے آثار ہیں، اگر وہ کسی وقت آئے تو آپ انہیں معاف کر دیجیے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا معاف کر دیں گے۔ ان کی بیوی کی وہ خواہش پوری ہوئی، اکرمہ آئے اور اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی جہادی سرگرمیوں میں بسر کی اور عراق کی فتح میں حصہ لیا۔ تو فرمایا کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب محسوس کرتے کہ اب ہم گر گئے ہیں، اب اللہ کو پکارتے ہیں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے تیرے شکر گزاروں میں سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔